السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 13 to 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ یعنی واقعہ بڑا مشہور تھا یہ، لیکن بہت ساری غلط باتیں شامل ہو چکی تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان، اور نوجوان بوڑھوں کی بنسبت حق کو زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان نوجوانوں نے بھی حق کی بات کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان، انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو اس وقت یقیناً ہم نے حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بشٍ، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یعنی جب وہ بادشاہ کے سامنے اس کے بھرے دربار میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بادشاہ کو اپنا رب نہیں مانتے، توحید ربوبیت کا اعلان تھا کہ رب صرف اور صرف ایک ہے، کہنے لگے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ انہوں نے صرف توحید کے اعلان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کے اس فعل کا رد بھی فرمایا کہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّٰہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ یعنی ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جب سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف ہو جاتی۔
تو ان کے جسم غار کے کشادہ حصے میں سورج کی جو تیز شعاعیں تھیں ان سے محفوظ تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئیں، اور کروٹیں بدلنے کی وجہ سے تم یہ سمجھو گے کہ وہ جاگ رہی ہیں۔ اور اللہ فرماتی ہیں کہ ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی پہلو پر پڑے رہنے کی وجہ سے کہیں مٹی ان کے جسموں کو بدنوں کو کھا نہ جائے۔ اور ان کا کتا اپنے بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے جیسے وہ پہرا دے رہا ہے۔ ایک الگ تھلگ غار میں ان کا اس طرح سے لیٹنا اور چوکھٹ پر کتے کا بیٹھنا، یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ دہشت ناک منظر پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اب دوسروں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے ہو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خود نہیں علم تھا کہ وہ کتنی دیر رہے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیے۔ جب وہ بحث و تکرار ان کی ہوئی، کسی نتیجے پہ بات نہ پہنچی، انہیں نہ پتہ چلا کہ وہ کتنی دیر رہے ہیں، تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجتے ہیں، کھانے کا لائے، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ کھانا لاتے وقت یہ خیال کرے کہ شہر میں کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، تو کھانا کچھ لے آئے، اور تمہارے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ نوجوان شہزادے تھے، یعنی کسی بڑے گھر کے تھے کہ صاف ستھرے ہوٹل سے کھانا انہوں نے منگوانا پسند کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، کیونکہ سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں، اور اگر نرمی اختیار نہ کی تو یہ راز ہمارا کھل جائے گا۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا
لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے، انہوں نے کہا ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی جن لوگوں کے پاس غلبہ تھا، اقتدار تھا، کہنے لگے کہ ہم ایک مسجد ان پر بنا دیں گے اور ان کی یادگار کو باقی رکھیں گے۔ دیکھیں پہلی امتوں میں بھی اسی طرح سے شرک ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت کرے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، جان لو جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، سن لو تم قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق قرار دیا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللہِ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، عنقریب وہ کہیں گے کہ تین ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کہیں گے پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے وہ پتھر پھینکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے سات ہیں، ان کا آٹھواں ان کا کتا ہے۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر۔ فَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کئی باتیں مشہور تھیں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، کوئی کتنی تعداد بتاتا تھا، کوئی کتنی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے سرسری بحث کے سوا کچھ بھی نہیں کرنا اور کسی سے بھی ان کے متعلق کوئی فیصلہ طلب نہیں کرنا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔